باپ کی دیکھیے مختلف میراث تو لوگ مالی میراث تو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باپ کی بہت خوش قسمتی ہے کہ جو اس کی اور کوئی مثلا علمی میراث ہے، مثلا کوئی اگر عالم دین ہے تو اب اولاد جو ہے بجائے کہ عالم دین بنے اور آگے کی طرف اس علمی میراث کو لے کر جائے، وہ ادھر ادھر مختلف اور فیلڈز کے اندر جانے لگتے ہیں. مثلا کیا باپ نے کوئی کاروبار اسٹیبلش کیا ہے، اب اولاد کہتی ہے نہیں باپ کے کاروبار میں ہم نہیں جا رہے، حالانکہ اسٹیبلش کر کے وہ دے رہا ہے آپ کو، لیکن وہ کہیں اور جانے لگتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر ہم جاب کریں گے. ارے بھائی اسٹیبلش بزنس کو چھوڑ کے تم کہیں اور ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو؟ تو باپ کی ایک علمی میراث بھی ہے. باپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس کی علمی میراث کو کوئی اس کا بیٹا آگے بڑھائے یا اس کی اولاد آگے بڑھائے. دیکھیے اب مثلا آیت اللہ سیستانی، ایک تو خود آیت اللہ سیستانی کے دادا بھی جو ہے وہ بھی کتنے بڑے عالم دین تھے، ان کے والد کتنے بڑے عالم دین تھے. پھر آیت اللہ سیستانی تو مرجع وقت ہیں. ان کے بیٹے جو نیچے ہیں رضا اور باقر جو ہیں، یہ دونوں خود مجتہد ہو چکے ہیں، اور ان کے جو پوتے ہیں یہ بھی درس خارج کے اندر جو اس وقت بیٹھ رہے ہیں، اور پڑ پوتوں کی اب باری آ رہی ہے. کیا ہے؟ علمی میراث آگے بڑھتی جا رہی ہے. یہ خوش قسمتی ہے بنسبت اس کے کہ ان کے بیٹا کوئی وہ ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی یعنی انہوں نے اپنے باپ کی میراث کو آگے بڑھا ہے. ایک تو پیسے تو لوگ لے ہی رہے ہوتے ہیں باپ کی میراث سے، لیکن اور جو اس کی خدمات ہوتی ہیں، مثلا کوئی اس نے ادارہ قائم کیا ہے، کوئی کسی اچھے نیک کام کی بنیاد رکھی ہے، اب اولاد اس کو آگے بڑھائے. اب اولاد ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے، باپ کی بڑی بدقسمتی ہو جاتی ہے کہ اس کی میراث جو غیر مادی بھی اگر ہے تو اس کو انہوں نے آگے نہیں بڑھایا. تو بہرحال یہ اس طرح سے ہوتا ہے. جبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعادت مند ہے وہ جو اپنے باپ سے مشابہ ہو، شکل میں بھی، عادت و اطوار میں بھی. یعنی اگر کوئی اخلاقی خصوصیت باپ میں پائی جاتی ہے اس کو آگے بڑھائیں، کوئی علمی خصوصیت پائی جاتی ہے اسے آگے بڑھائیں، مشابہ بنے اس کے. اور ورنہ تو پھر وہی ہے اکبر الہ آبادی جو کہتے تھے کہ طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم سرکار کی. تو وہ اس زمانے میں بھی یہی اعتراض ہوتا تھا. تو بہرحال ان کے پھر یہ نتیجے یہ نکل رہے ہوتے ہیں. اور یہ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی ان دونوں چیزوں کے انسان جو ہے وہ دو طریقوں سے یا تو مکتب و مدرسے میں جا کر سیکھتا ہے یا پھر اپنے باپ سے کوئی چیزیں سیکھتا ہے. تو انہوں نے دونوں طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم میں دونوں خصوصیات تھیں، یعنی بطور استاد بھی بہترین تھے، بطور والد بھی تھے. تو یہی چیزیں حضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے سیکھی تھی. اور قرآن کی وہ آیت بھی جو تھی کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو علامہ اقبال فرماتے تھے یہی اس شعر کی ان کی بنیاد تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو بہرحال یہ باپ کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اپنی یہ چیزیں آگے منتقل کرے، بیٹے کو سعادت مند بنائے، باہر بھی پڑھائے، خود بھی اس طرح سے پڑھائے، مکتب و مدرسہ بھی بھیجے، تو پھر یہ جا کر یہ ایک بہترین بچہ جو ہے وہ بنے گا. کتنی خوش نصیب باپ ایسے ہیں معاشرے کے اندر. آپ دیکھیں آیت اللہ خوئی کے والد سید علی اکبر خوئی، ان کا بھی آگے تذکرہ آئے گا. آغا محمود بہجت جو آیت اللہ بہجت کے والد تھے، آیت اللہ سیستانی کے والد سید باقر سیستانی، اور اسی طریقے سے آیت اللہ خامنئی کے والد سید جواد خامنئی، ان کا بھی آگے تذکرہ آئے گا. یعنی بہت عظیم خوش نصیب باپ. یعنی ان کی خوش نصیبی ان کی اولاد کی وجہ سے بھی، اور ان کی اولاد کی خوش نصیبی ان باپوں کی وجہ سے بھی. ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے اس کو.